صدر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. نبی نے فرمایا تھا میری حدیث قرآن سے ملے تو میری ہے، نہ ملے تو دیوار پہ دے مارنا. وہ میری نہیں ہے، کسی جھوٹے کی سازش ہے. زہرا دربار میں کھڑی سی، حاکم نے حدیث پڑھی، بیوی نے قرآن کی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھی. جب آیت کے ساتھ نہ ملی، نبی کی بیٹی نے منہ پہ مار کے کہا یہ تیرا جھوٹ ہے میرے بابے کی حدیث. مالک حسین عزت عطا فرمائے. بسم اللہ سر. رسول کی بیٹی نے فوراً منہ پہ مار کے کہا یہ تیرا جھوٹ ہے میرے بابے کی حدیث میں. کیا کہنے نبی کی بیٹی تیرے مقدمہ لڑنے کے. تو نے حدیث کا جواب حدیث میں نہیں دیا. حاکم نے ایک حدیث پڑھی، میری آقا زادی نے 40 آیتیں پڑھ دی. 40 آیتیں سنانے کے بعد جب حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، اس نے گھبرا کے کہا حسین کی ماں میں تجھے حدیث سناتا ہوں، تو جواب میں بجائے حدیث سنانے کے قرآن کیوں سنا رہی ہے؟ بیوی نے کہا بس میں تیری زبان سے یہی سننا چاہتی تھی. کل میرے بابے نے کہا تھا حدیث لکھوا لے، تو کہہ کے چلا گیا تھا کہ قرآن کافی ہے. بولو جو سیدہ کے نوکر بیٹھا. ہمارا 1400 سال سے یہ اعلان تخت پہ بیٹھے ہوئے سے لے کے آج تک کے اشرف ملاؤں تک، جس نے محمد کی بیٹی کا انکار کیا وہ کل بھی لانتی تھا. ہم نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا، اب کچھ بھی نہ بنا تو پھر کہنا شروع کر دیا کوڑے مارے جائے، کوڑے مارے جائے، کوڑے مارے جائے. تجھے اتنا شوق ہے کوڑے مروانے کا تو پہلے ہمارے سامنے ہے. میں تجھے تیری کتاب سے وہ بندہ نکال کے دکھاؤں جس نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پیا. ہم تو تیرے جسم پہ پرانے کوڑوں کے نشان دکھا. قطنداد نہیں، نعرے داد بے نیازی کر لی ہے. اب دور ہے سیدہ کا حق منوانے کا. ہمیں اس ملک کا امن عزیز تھا، ہم نے کھل کے سیدہ کا حق منبر پہ نہیں پڑھا. ہم نے عزت کی، ہم نے حیا کیا. ہم نے کہا نہیں یار یہ امن کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. میری قوم کے بچے بھی سمجھتے ہیں حق سیدہ کو کہ دشمن کون ہے. ہم نے نام لیے بغیر لعنت کی. جب ہم نے نام لیے بغیر اتنے سال لعنت کر لی تھی، اب تجھے نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پورے ملک پاکستان کی کوئی ایک مجلس نکال جہاں پہ ہم نے کوئی نام لیے. ہم نے تو کہا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، زہرا کے دشمنوں پہ لعنت. ہم تو نام لے ہی نہیں رہے تھے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور لعنت ویسے بھی دنیا کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مالک حسین عزت عطا فرمائے. 19 جون سے ہم یہ مناظرے کا چیلنج قبول کر چکے ہیں. ابھی تک اپنے اس چیلنج پہ قائم ہیں، لیکن چیلنج قائم کرنے کے ساتھ ہمارے مطالبات یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے بولے رہے ہم شیعہ ممبر پہ بولتے رہے. نہیں. بسم اللہ باوی تشریف لیں. سیدزادے کی آمد پہ بلند آواز سے صلوات پڑھی ہے. صلی اللہ محمد. بسم اللہ سرکار. اجازت مجھ سے. ہم نہیں چاہتے اپنوں میں کھڑے ہو کے نہیں. ہمارا مطالبہ ہے، ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، 19 جون سے لے کے آج تک کی ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں،
حکومت پاکستان اتنی کوششیں کر رہی ہے امن قائم ہو، امن قائم ہو. ان مولویوں سے ایسے امن نہیں ہونا. ایک بار حکومت سرکاری سطح پہ کسی ایک مناظرے کا بندوبست کرے، پارلیمنٹ میں، ہاؤس میں ہو، قومی اسمبلی میں ہو، سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہو، کسی ایک جگہ پہ. جیسے قادیانیوں کو، احمدیوں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ ہوا تھا، اس دور کے مرزا ناصر نے چیلنج کیا تھا، مولوی سارے چپ کر گئے تھے اور سروں پہ کتابوں کے بکسے رکھوا کے جب مولوی اسماعیل کا پہلا قدم پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا تھا تو تیری تو سرکاری لائبریریوں میں ابھی تک وہ مناظرے کی پوری کہانی لکھی ہے. جب مولانا اسماعیل اس روب دج سج کے ساتھ یوں پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں تو مرزا ناصر کرسی چھوڑ کے مبلغ اعظم مولوی اسماعیل کے سامنے آ کے کہنے لگا ہے اسماعیل تو کیوں آ گیا؟ فرمایا تو نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہو. اس نے پھر پارلیمنٹ میں مولوی اسماعیل کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا تھا میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو کیا تھا، مومنوں کو نہیں کیا تھا. چاہتے ہم عصمت آل محمد ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس گھر کے افراد معصوم ہیں. ہم ان کی عصمت ثابت کریں گے. یہ معصوم ہیں، یہ عصمت کے سارے درجوں پہ فائز ہیں. کہتے جی یہ معصوم تو علم غیب جانتا ہے. علم غیب تو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا. ڈوب کے مر جا، تو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ہر ایک صحابی کی خواہش تھی رسول میرے گھر رکے، رسول میرے گھر رکے، رسول میرے گھر رکے. رسول نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار چھوڑ دی، یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا. وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ تو جس گھر کے جانور غیب سے واقف ہے تو بحث کر، تو مناظرہ کر. تو سیدہ کو معصومہ نہیں مانتا، بتا مریم کو مانتا ہے؟ تو مریم کو معصومہ مان، میں تجھے مریم زہرا کے قدموں میں دکھاتا ہوں. یا تو تمہیں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کا انکار کرنا پڑے گا جس نے کہا تھا مریم کے پاس ایک نسبت ہے، مریم یک نسبت عزیز، زہرا سے نسبت عزیز. مریم صرف ایک حوالے سے معتبر ہے، عیسیٰ کی ماں. زہرا کے پاس 3 حوالے، نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار. سرداروں کے گھر میں کمیوں کی بیٹیوں کی اگاتی کیا؟ تم مریم کو معصومہ مان، میں تجھے مریم سیدہ کے قدموں میں دکھاؤں گا. تو عیسیٰ کو معصوم مانتا ہے؟ کہے گا جی ہاں نبی معصوم ہے. پھر میں تیری کتابوں سے ثابت کروں گا. جب میرا 12واں آئے گا وقت نماز ہوگا، معصومۃ الکبریٰ کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہے گا تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا پڑھانا چاہتا ہے تو مصلی پہ آ. تیری کتابوں میں لکھا عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ اپنا سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا جاہلو اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟
لیکن اشرف نامعلوم تمہیں میدان سجانا پڑے گا. بند کمرے میں 4 کرائے کے طالب علم بٹھا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ, یہ بند کمروں میں بولنے والا نعرہ ہے. میدان میں آ, میدان سجا, مناظرہ کرنا ہے تو یہ خالی بڑکیں کیسی میں مناظرہ کر رہا ہوں میں مناظرہ کر رہا ہوں, تو ایڈریس بتا دے تو بیٹھا کہاں ہے, ہم آ جائیں. تو یہ بھی نہیں بتا رہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. حکومت پاکستان, میں نے جہاں تک میری ذاتی کوشش ہے میں کر رہا ہوں, جہاں تک قومی حوالے سے میری ضرورت ہے, بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں جھوٹ بولوں مجھے سیدہ اگلی مجلس ممبر پہ نہ پڑھنے دے. میں نے زندگی کی سانس سے محمد کی بیٹی کے ہاں خیرات میں مانگی ہوئی, میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس پہ سیدہ کی وکالت میں. کورونا سے بھی تو بندے مار ہی رہے ہیں, اچھا نہیں ہے کہ بندہ سیدہ کا حکم بن جائے. موت کا ڈر نہیں, اس چمڑی میں موت کا ڈر نہیں ہے. مناظرہ چاہتے ہو مناظرہ کرتے, مباہلہ چاہتے, لیکن حکومت اس جھگڑے کو ایک بار ختم کرے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. قطن کوئی بندہ اس لڑائی کو شیعہ سنی لڑائی کا نام دینے کی کوشش نہ کرے. اہل سنت میرے بھائی آل محمد سے پیار کرتے ہیں, وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں, وہ سبیلیں لگاتے ہیں, وہ ہماری مجالس کے بندوبست کرتے ہیں. بلکہ اس واقعہ میں میرا سلام ان اہل سنت علماء کرام کو جنہوں نے شیعوں کے مولویوں سے پہلے جواب بھی دیا, مذمت بھی کی, اس سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا. ان گدی نشینوں کو میرا سلام, ان مولویوں کو میرا سلام. ان کا مسئلہ کوئی بھی ہے, میں تمہیں سلام اس لیے کر رہا ہوں تم نے زہرا کی وکالت کی ہے. اس خطرناک دور میں تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سیدہ کے سامنے کون تھا. تم نے کہا دی ہم احترام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ علیحدہ بحث ہے, لیکن محمد کی بیٹی سچی تھی. لیکن آج یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر 295 سی نہیں بنتی, توہین رسالت نہیں بنتی. میں بتاتا ہوں کیسے بنتی. تو نے کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں لفظ نہیں دہرانا چاہتا, میں لفظ دہراؤں گا تو میں اسے بھی توہین سمجھوں گا. اس قوم کے بچے کو پتا ہے کہ اس نے کیا ملاؤں نے لفظ بولا. اگر سیدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس لمحے سیدہ کا مقدمہ صداقت پہ نہیں تھا, اگر مقدمہ صداقت پہ نہیں تھا تو پھر گواہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب فرمائیں گے. میں عدالت میں ایک مقدمہ دائر کرتا ہوں, میں اپنے اس مقدمے پہ گواہ پیش کر دیتا ہوں, نصاب شہادت مکمل ہو جاتا ہے. میرا دعویٰ غلط ثابت ہے تو کیا مجھے عدالت کہے گی تیرا دعویٰ غلط ہے, گواہ ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا اس دعوے پہ جنہوں نے گواہی دی وہ گواہ بھی غلط. اگر ثم معاذ اللہ تو کہے گا زہرا کا دعویٰ غلط ہے, پھر زہرا نے جو گواہ پیش کیے ہیں وہ گواہ دے گا. اس گواہ میں سے پہلا علی ہے. نہ داد سے ہٹ کے جملہ سننا. اگر معاذ اللہ بی بی کا دعویٰ غلط تھا تو پھر معاذ اللہ گواہ غلط ہوا. اگر علی کی گواہی کو غلط مان لے گا پھر علی تیرا چوتھا خلیفہ راشد کیسے بنا؟ پھر تمہاری خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پہ علی ہے, پھر تمہیں خلافت سے علی نکالنا پڑے گا. اگر تو کہے گا کہ بی بی کا دعویٰ غلط تھا, اگلی گواہی حسن اور حسین کی ہے. اگر تو کہے گا حسن اور حسین کی گواہی غلط ہے تو حسین کی گواہی غلط کہہ کے دکھا, میں تیرے گلے میں نبی کی حدیث ڈالتا ہوں, حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے. بسم اللہ سر. اگر تو حسین کو غلط کہے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر رسول کو غلط کہے گا. یہ ہے توہین رسالت.
سیدہ دربار میں گئی ہیں، سیدہ نے تو ہم نوکروں کے لیے مناظرے کی گنجائش چھوڑی نہیں، سیدہ تو مناظرے کے سارے گوشے خود ہی پورے کر گئی۔ بی بی نے دربار میں آ کے کہا کہ میں اپنی جگیر لینے کے لیے آئی ہوں۔ حاکم نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ بی بی نے کہا یہ حدیث کس کی ہے؟ فرمایا رسول کی۔ فرمایا رسول میرا بابا تھا یا تیرا؟ مقدمہ پڑھو نا، مقدمہ پڑھو۔ اس نے کہا آپ بنت رسول ہیں۔ بی بی نے کہا اگر میں رسول کی بیٹی ہوں تو یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی، تجھے کس رشتے کے بات سے کہی؟ اگلی دلیل نہیں دی، بی بی نے یوں سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ یہ بی بی کی ضرب کا اثر ہے جو مولویوں کو آج تک تکلیف ہو رہی ہے۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کیا حدیث ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے، نبی نے کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ بی بی مسکرا کر دی پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ اگر نبی وارث ہی نہیں بناتے پھر خلافت کیوں ملی؟ سیدہ اپنا مناظرہ تو خود لڑ کے گئی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھی، یہ کہتے ہیں شیعہ کہ سیدہ معصومہ تھی۔ اگر معصومہ تھی تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ دربار سے حق نہیں ملنا، تو دربار میں گئی کیوں؟ میں سوال کا جواب دیتا ہوں، جب نبی کو پتا تھا کہ کاغذ قلم نہیں ملنا، مانگا کیوں؟ جب اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اسے کہا کیوں؟ سیدہ کا مطالبہ حق اور باطل کی تفریق کے لیے نہیں جی، ہم تو نبیوں کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ یہ شیعہ جو ہیں یہ تو جی خطبے، وہ اب پینترے بدل رہا ہے، اب لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے نا جی، یہ شیعہ ختم نبوت کی توہین منکر ہونے لگے تھے، یہ نبی کے بعد بھی آل محمد کو نبی ماننے لگے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ آج تک میری شیعہ مذہب کی ایک کتاب ثابت کر جس میں ہمارے کسی عالم نے لکھا ہو کہ علی نے کہا تھا کہ نبی کہہ کے گئے تھے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ یہ ہماری کتابوں سے حدیث نہیں نکلے گی، اگر تیری کتابوں سے یہ نکل آئے کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بسم اللہ۔ تو صرف ہمیں اتنا بتا، تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہاں ہاں بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے اشرف آصف جلالی، میں مائک پہ ملتان کہہ رہا ہوں کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں، لیکن تیرے پاس ہمارے پاس تو حسین کے صحابی بھی علیہ السلام ہیں۔ نہیں جی میں دلیل کا سر توڑنے لگا ہوں، یوں ایسے قتل کرنے لگا ہوں دلیل کا۔ بابا جی آپ دعا فرمانے لگے، میں سنی کتاب البدایہ والنہایہ سے لے کے جتنی کتابیں چاہو اس چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں کہ رسول نے کہا تھا فقطر منہ میات اللہ فقطر 24، میرے نور سے جب 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے تو خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا۔ میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ تیری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث معتبر سند کے ساتھ لکھی ہے، نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بنایا تھا میرے پسینے کے صدقے سے، ڈوب کے
مرجع ملعون جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ مولا حسین سے اگلی سرہ مارو جی، اس کی دلیل پہ ضربے مارنے لگا۔ تو کہتا ہے کہ آل محمد معصوم نہیں، بتا جبریل کون ہے؟ جی جبریل فرشتہ ہے، معصوم ہے؟ معصوم ہے۔ اگر معصوم تھا تو غیر معصومہ کے دروازے سے روٹیاں کیوں مانگتا رہا؟ تفہیم القرآن میں مودودی لکھ گیا ہے، طاہر القادری نے لکھا ہے کہ یہ زہرا کے دروازے پہ جو روٹیاں مانگنے کے لیے آتے رہے یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے۔ علیہ السلام رضی اللہ سے روٹی لیتے رہے۔ ہمارا موقف سن لو، ایک بار سن لو، 1000 بار سن لو، ہمیں قتل کر دو گے، جو اور آئے گا اس کا بھی موقف یہی ہوگا۔ ہم آل محمد کے مقابلے پہ کسی کو معتبر نہیں سمجھتے۔ عقیدے میں منافقت نہیں ہوتی، قطعاً عقیدے میں منافقت نہیں ہوتی، ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم جن لوگوں کے نام عزت سے لے لیتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے لے لیتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس ملک میں ہم نے امن سے رہنا ہے۔ ہم دن میں 3 بار اپنی مسجد میں اذان میں لاؤڈ سپیکر میں کہتے ہیں خلیفاتہ بلا فاصل۔ ہم علی کو بغیر فاصلے کے نبی کا خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم اس گھر کی عصمت کے قائل ہیں، ہم اس گھر کے بچے بچے کو معصوم سمجھتے ہیں، ہم انہیں اللہ کی دی ہوئی ولایت تکوینیہ کا مالک سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے اختیارات کے مظہر ہیں۔ ان کے مقابلے پہ جو بھی آئے ہم نہیں دیکھتے کون ہے۔ یہ ایک بار بات کہہ دی یا 2 بار کہہ دی، کان کھول کے سن لو۔ میں آپ سے مخاطب نہیں، جہاں میں بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ سن لیں۔ اور مجھے مولا کا یہ میرے اوپر خاص کرم ہے کہ علی کا دشمن بھی مجھے سنتا ہے۔ وہ اب یہ تقریر سنے گا، رات کو 9:30 بجے وہ اپنے یوٹیوب چینل سے لائیو آئے گا، پھر وہ مزید پاگلوں والی حرکتیں کرے گا، اور جب وہ تڑپتا ہے نا تو مجھے اندر سے سکون ہوتا ہے۔ اس قوم سے میری یہ گزارش ہے، اس قوم سے میری التجا ہے، میں امام حسین کے ماتمی کی پاؤں کی جوتی کے تلوے کے نیچے لگے ہوئے ذرے سے بھی چھوٹا ہوں، لیکن حسین کا واسطہ ان شخصیات کے معاملے میں سیسا پلائی دیوار بنو۔ ہم جذباتی قوم ہیں، ہم جذباتی ہیں، ہم مجلس میں بہت اچھے طریقے سے تبرہ بھی کر لیتے ہیں، ہم داد بھی دے دیتے ہیں، امام بارگاہ کے دروازے سے نکل کے ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم نے لعنت کر دی، ہم نے یہ سب کچھ کر دیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ظہور بالکل قریب ہے۔ یہ وقت ہے عقیدے پہ یوں سیسا پلائی دیوار ہوگی۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں، چند دنوں بعد صحیح، محرم سے پہلے یہ ایک فساد کروانے کی کوشش ہے تاکہ عزاداری کے جلوسوں کو محدود کیا جائے، امام بارگاہوں کو بند کیا جائے، شیعہ علماء ذاکرین کو پابندیوں پہ لگایا جائے، جذباتی ہو کے نہیں، حکمت عملی کے ساتھ۔ ہمارا کسی سنی سے کوئی جھگڑا نہیں،
ہم نے ان گلیوں میں رہنا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے آج تک ہمارے دروازے پہ آ کے آل محمد کی توہین نہیں کی. آل محمد کی توہین کرتا ہوا ہمیں گھر کی چار دیواری میں بھی نظر آ جائے ہم اسے بھی زندہ نہیں چھوڑتے. گستاخ آل محمد کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. اس ملک کی پنجاب اسمبلی میں توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کا بل پاس ہو چکا ہے. اب ریاست کا کام ہے اس بل پہ عمل درآمد کروائے، اس ملاؤن کو فی الفور گرفتار کرے. گرفتار کرنے کے بعد جلد از جلد تیز سماعتوں کے ساتھ اس کے کیس کا ٹرائل کیا جائے. جلد از جلد اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے تاکہ آج کے بعد کوئی کتا بھی میری بیوی کی شان میں نہ بھونکے. اگر حکومت سے یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، حکومت یہ کچھ نہیں کر سکتی، پھر میری حکومت سے یہ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، پھر میری پاکستان کی ایجنسیوں سے گزارش ہے، اگر آپ اسے کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتے پھر ایک مہربانی کریں، آپ اسے ہمارے سامنے بٹھا دیں، کیمرے آن کر دیں، اسے کہیں کہ اپنی ایک دفعہ خواہش پوری کر. ہم اسے تب تک وہاں سے اٹھنے نہیں دیں گے جب تک یہ اپنے منہ سے اپنے پیروں پہ لعنت کر کے نہیں اٹھے. ہم اسے ہم اسے ثابت کر کے وہاں سے اٹھائیں گے. جو لوگ اسے مشورہ دے رہے ہیں نا جی معافی مانگ لے رجوع کر لے، نا، ہمارے ہاں یہ لفظ ہے ہی نہیں. اسے سیدہ کی توہین کی ہے، ہمیں اس کی زبان چاہیے، ورنہ پھر ہم علی کے معاملے میں بڑے جذباتی لوگ ہیں. ہم سیدہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ڈوب کے نہیں مرتا تو جن پہ نماز میں درود پڑتا ہے ان کی خطا ڈھونڈ رہا ہے. خبردار آج کے بعد نماز نہ پڑھی تو نماز میں اتحیات میں درود پڑھے گا، جب تو درود پڑھے گا تو نماز تجھ پہ لعنت کرے گی کہ جن پہ درود پڑھے بغیر اللہ مجھے قبول نہیں کرتا. ڈوب کے نہیں مرتا تو جن پہ نماز میں درود پڑتا ہے ان کی خطا ڈھونڈ رہا ہے. خبردار آج کے بعد نماز نہ پڑھی تو نماز میں اتحیات میں درود پڑھے گا، جب تو درود پڑھے گا تو نماز تجھ پہ لعنت کرے گی کہ جن پہ درود پڑھے بغیر اللہ مجھے قبول نہیں کرتا. تو نے درود پڑھا تھا محمد پہ اور میں محمد زہرا کے دروازے پہ کھڑا ہوتا. تو نے یہ سوچ کے توہین کر دی تھی کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں. ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے اندر کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی. تم نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیے رکھا ہے محمد کی بیٹی. آج ہمیں انصاف ملے گا، کہاں سے انصاف ملے گا؟ نبی نے کاغذ قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا. علی نے منبر مانگا، انہوں نے نہیں دیا. حسن نے قبر کی جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی. حسین نے رستہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا. زینب نے بھرے بازار میں کھڑے ہو کے ایک برقع مانگا، انہوں نے نہیں دیا. تو بتا تو صحیح، تو نے آل محمد کو دیا کیا ہے؟ سو سال ہو گئے ہمیں، بہنیں بیٹیاں لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، نہ کسی کی دکان کا تالا توڑتے ہیں، نہ کسی کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، اپنی بہنیں بیٹیاں لے کے گلیوں میں ہائے حسین کہتے تھے. موت کے ڈر میں ہم نے مدرسے کروائی ہیں، ہم نے جنازے کاندھوں پہ اٹھوائے ہیں. حیا کرو، حیا کرو. اب تو محمد کی بیٹی پہ ظلم چھوڑ دو. کتنا ظلم کیا تم نے محمد کی بیٹی پہ.
تم نے اسے بابے کے بعد رونے نہیں دیا، تم نے اسے دربار سے خالی بھیجا، تم نے اس کا دروازہ جلایا۔ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ درخت کاٹا، جس چھت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ چھت گرائی۔ اتنا ستایا ہے کہ 60 دن بعد بابے کی قبر پہ آ کے کہتی بابا اب مجھے موت کی اجازت دے دے، بابا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، بابا تیری بیٹی رول گئی۔ پیر ساگر شاہ جی 2014 میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے میں نے قید کاٹی ہے، میں نے 6.5 ماہ سزائے موت کی کوٹری کاٹی ہے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے۔ میں نے شہزادی سے، یہ میرے لیے تمغے ہیں، میرے پاس قبر میں علی کو دکھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یا علی میں نے تیرے گھر کا پہرا دیا ہے، میں نے کسی کتے کو تیرے دروازے پہ آ کے بھونکنے نہیں دیا۔ میں 2014 میں جیل میں تھا جب گوجرا شہر کے ایک عیسائی میاں بیوی دونوں کو قتل کے مقدمہ میں جیل ٹرائل میں سزائے موت ہوئی۔ میں ملاقات کے لیے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب ان کو سزائے موت کے بعد اندر چھوڑ کے آنے لگے نا تو جو عیسائی تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ساتھ ساتھ اس کی بیوی جا رہی تھی۔ تو میں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون؟ اس نے کہا یہ میاں بیوی ہیں، انہیں آج سزائے موت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی سچ مچ انہوں نے قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا سچ مچ دونوں نے قتل کیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بیوی؟ اس نے کہا یہ بھی اب جیل میں جائے گی۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا مرد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کی بیوی مجرم نہیں ہے۔ اس نے کہا بے شک مجرم ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ عورت کا جرم ثابت بھی ہو جائے تو اسے ہتھکڑیاں پہنائی جائے۔ مجھے حسین کی ماں کی قسم میں پوری رات کوٹری میں روتا رہا۔ میں نے کہا حسین کی زینب تیرے صدقے جاؤ، آج 1400 سال کے بعد مسلمان گناہگار عورت کو کڑیاں نہیں پہناتے، اور تو 36 شہروں میں ہاتھوں میں کڑیاں پہن کے رو رو کے کہتی رہی ہو میں غازی کی بہن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑا عرصہ ہم چپ رہے، ہم نے نہیں سنائی تمہیں زہرا کی غربت۔ یہ ماتمی منتیں کرتے رہے۔ باقر شمس صاحب یہ منتیں کی ہیں ان لوگوں نے، سیدہ کی شہادت پوری پڑے۔ یہ میرے پاس سیدزادہ ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، انہوں نے آج تک بطول کی شہادت پوری پڑھی؟ جو کتابوں میں لکھی ہے اگر ہم وہ پڑھ دیں تم دیواروں پہ سر مار مار کے مر جاؤ، تم گھروں کو واپس جانے کے لیے گلیاں بھول جاؤ، تم دوبارہ مجلسوں میں آنے کے لائق بچو ہی نہ۔ میں مولا حسین کی قسم کہہ رہا ہوں، مجھے 13 ضربوں کی قسم، اور شیعہ قوم مجھے زینب کے برقعے کی قسم، ہم تمہارے ڈر سے زہرا کی غربت نہیں پڑھتے، اور میری قوم کے نوجوان مر جائیں گے۔ میں غلط پڑھوں مجھے بی بی معاف نہ کرے۔ زہرا دربار سے آئی ہے، زہرا کا چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا، رو رو کے کہتی رہی یا علی بے شک مجھے حق نہ دیتے۔ چہرہ زخمی کیا انہوں نے محمد کی بیٹی کو۔ آج ہم سے کہہ تو عزت کرو ان کی، گردن کاٹ میری، نہیں عزت کروں گا میں بطول کے قاتل کی۔ بھرے دربار میں مارا انہوں نے محمد کی بیٹی۔ دکھ کھول کھول کے پڑھوں مر جاؤ۔ تمہیں سیدہ کا بین آج تک سمجھ میں نہیں آیا؟ بابا
اتنی مصیبتیں پڑی، دنوں پہ پڑتی کالی راتیں ہو جاتی. اس کا مطلب کوئی اتنے دکھ پڑے تھے جو محمد کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جو رسول کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی. بس ایک درد پڑھوں گا، شہادت پڑھ ہی نہیں سکتا. دربار پڑھوں میرا جگر پھٹ جائے، دروازہ پڑھوں تم مر جاؤ، کیسے علی کو لے کے باہر نکلے مر جاؤں. اسی جمادی الاول میں انڈیا حیدرآباد دکن میں ایک دن میں نے صرف سیدہ کی شہادت کے 4 جملے پڑھے. قیامت رہی ہے اس شہر میں پوری رات، نہیں پڑھے گئے زہرا کی غربت کے جملے. بس ایک جملہ پڑھ کے تمہیں سلام کرنے لگا. ساری زندگی تمہیں ممبر سے ذاکرین علماء نے سنایا. آدھی رات کو علی نے بطول کا جنازہ اٹھایا. سنا ہے؟ نئی بات تو نہیں، سنا ہے. ہاں شریعت ہے، مستور کا جنازہ ہو، رسول کا حکم ہے مغرب کے قریب اٹھا لو. دن ڈھل جائے، شام آ جائے، عورت کا پردہ محفوظ رہے، شام کے وقت جنازہ اٹھا. آدھی رات کا حکم شریعت میں کہیں بھی نہیں. اب مجھ سے سوال کر، تو جو بی بی کا نوکر ہے، تو ہمیں بتا کہ آدھی رات ہو کیوں گئی تھی؟ لیٹ جنازے کن کی ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی آنا ہو. اس لیے دیر سے ہوتے ہیں نا جنازے، کہ جنازہ اس لیے دیر سے ہوا، مہمان دور سے آ رہے ہیں. جب زہرا کے جنازے پہ جانا بھی کسی نے نہیں تھا، قبرستان بھی دور نہیں تھا، دروازہ کھولو تو وہ سامنے قبرستان تھا. پھر علی کو دیر کیوں ہوئی؟ جو سید بیٹھے ہو، یہ میں معافی پہلے مانگ رہا ہوں. ایک درد کھولنے لگا ہوں ملتان میں، یہ میرے بدے ہاتھ مجھے نوکر سمجھ کے، زنجیر زن سمجھ کے، شبیر کا مات بھی سمجھ کے، تمہارا ادنا سا غلام سمجھ کے مجھے جملہ معاف کر دیں. یہ ممبر پہ سید زیادہ بیٹھا، میں نے اس سے معافی مانگی. میں غلط پڑھوں مجھے بی بی معاف نہ کریں. آدھی رات علی کو ہوئی کیوں تھی؟ آقا دمشقی کہتے ہیں کہ مغربین کے بعد علی نے بیٹوں سے کہا ماں کا جنازہ اٹھاؤ. بیٹوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا. دروازے پہ آ کر علی نے کہا جنازہ حجرے میں واپس لے جاؤ. جنازہ حجرے میں چلا گیا. بیٹے ماں کی جنازے پہ بیٹھے رہے، علی دروازے پہ بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد علی اٹھ کے پھر آیا. علی نے کہا اٹھاؤ جنازہ. بیٹوں نے جنازہ اٹھایا. دروازے پہ آ کر علی نے دیکھا جنازہ واپس لے جاؤ. تیسری بار جنازہ اٹھا. علی نے کہا جنازہ واپس لے جاؤ. جب چوتھی بار جنازہ اٹھا، حسن نے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا بابا اگر دفنانا نہیں ہے پھر اٹھانے کا کیوں کہتا ہے؟ آواز آئی حسین کو ماں کے مصلے پہ چھوڑ گیا، زینب کو ماں کی میت پہ چھوڑ گیا، تو اکیلا میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاؤں میں کتنا غریب ہو گیا ہوں. حسن بابے کے ساتھ گیا. علی نے گھر کا دروازہ کھولا. دروازے پہ 18 بدماش ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مزدور کو مارا. لالی زہرا کا جنازہ. علی رو کے کہہ رہے تھے اوے میری زینب مر جائے گی، اوے میری بیٹیاں مر جائے.